نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی حلال کمائی سے صدقہ کیا، یعنی حق حلال کی اس کی کمائی ہے، پھر اس کمائی میں سے فرمایا کہ وہ صدقہ دیتا ہے۔ حضور کتنا صدقہ دے بندہ، حضور کی مثال پر قربان جائے، محبوب نے کتنا بڑا یہ اعلان فرما دیا جو کہ وہ صدقہ دیتا ہے، نفلی صدقے کی بات ہے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، رزق حلال ہے، اس میں سے وہ صدقہ کرے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی فرمایا کہ کسی حاجت مند بندے تک پہنچا دے، جو ماڑا بندہ ہے اس کی مدد کر دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ چاہے ایک کھجور ہی ہے، لیکن اللہ فرمایا کہ رزق حلال یا حلال کمائی کا صدقہ ہی قبول کرتا ہے۔ فرمایا رزق حرام کی لاکھوں دے کے چلتی ہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا رزق حلال میں سے صدقہ دے، حق حلال کی کمائے، حق حلال کی کھائے، چاہے کھجور کے برابر ہی وہ صدقہ دے، فرمایا کہ اللہ اس کا کھجور کا صدقہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ صدقہ جو انسان دیکھے کہ کھجور کے برابر، حضور نے مثال دی ہے کہ ایک کھجور کے برابر ہی اس نے صدقہ دیا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ صدقہ جو ہے اللہ کریم کے ہاں یہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ انسان نے جو کھجور دے دی، فرمایا لیکن اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جیسے گائے کا بچڑا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی جب تم کچھ چھوٹی سی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، وہ صدقہ تمہارا بڑھتا جاتا ہے۔ حضور کتنا بڑھ جاتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام تو نے جو ایک کھجور دی تھی اللہ کے راستے میں، وہ کتنا اجر اس کا بڑھ جائے گا۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ جنہوں نے وہ احد پہاڑ دیکھا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا وہ احد پہاڑ ہے، دی کتنی تھی؟ صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی تھی۔ تو فرمایا یہ اجر اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنے بچے کو پالتا ہے، وہ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اے انسان کس بات کا غرور کرتا ہے، کبھی اپنی اصل پر غور کر۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ننگے بدن آئے تھے، جب دنیا سے جائیں گے صرف کفن ہی لے کر جانا، باقی اور ساتھ کوئی چیز نہیں جانی۔ سب کچھ دنیا میں، صرف بندہ کفن کے لیے آیا، کفن وہ بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے بیٹا دعا کیا کرو اللہ عزت کی موت عطا فرمائے، کفن بھی نصیب ہو جائے، قبر بھی نصیب ہو جائے، عزت کی موت آئے، ایمان کی حالت میں، سجدے کی حالت میں روح نکلے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، نبی کی نعت پڑھتے ہوئے، سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہوئے روح نکلے، تو اس کے تو نظارے ہی وکھرے ہیں۔ فرمایا محبوب نے ایک انسان اپنے بچے کو پالتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کی ماں بھی رکھوالی کرتی ہے، باپ بھی سارا کچھ فرمایا خیال رکھتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے جس سے تم چھوٹے سے بچے کو پالتے ہو، ایسے ہی فرمایا تمہارا جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، لقمہ جنہوں سے برکی کہتے ہیں اپنی زبان دے وچ، فرمایا کہ گرچہ تم نے روٹی کا ایک لقمہ ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کسی غریب کو، ایک یہ مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ اگر تو کسی بھوکے کو پوری روٹی کھلائے گا تو پھر تجھے اللہ کتنا اجر دے گا۔ فرمایا کہ ایک روٹی ایک لقمے کے برابر بھی جو بندہ صدقہ دیتا ہے، فرمایا کہ وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی سی فرمایا وہ لقمہ ہے، برکی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہو، کسی غریب کسی حاجت مند کو جو روٹی کھلائی ہوگی، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ صدقہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پہاڑ کے برابر اس لقمے کا اجر بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، فرمایا کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ اپنے بندوں کو سہارا دے رہا ہے، اے میرے بندے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو تجھے جلدی کرنی چاہیے، میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ فرمایا کہ میری بارگاہ میں آ کر جھک جا، چند آنسو بہا کر توبہ کر لے۔ فرمایا اگر ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ کتنا رب مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہی تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہاری توبہ بھی قبول کرتی ہے اور تمہارے صدقات بھی لیتی ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ فرمایا کہ اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے دیکھیں ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ابھی جو میں نے 2 حدیثیں مبارکہ کھجور کی بات اور حضور نے ایک لقمے کی بات ارشاد فرمائی، دیکھیے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں، اس پر تو ہم رب کا شکر ادا کرتے رہے، زندگی گزر جائے گی، یہ شکرانہ ادا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا فضل عطا کیا کہ ہمیں محبوب کا امتی بنا دیا۔
اپنے آخری لاڈلے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ صبح فجر کے وقت بھی یہ سود کی بات ہوئی تھی، فرمایا کہ سود جو کھاتا ہے کبھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، نہ عمر میں برکت، نہ زندگی میں برکت، نہ گھر میں برکت، تو وطن میں کیسے برکت آئے گی؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا سود ختم ہو جائے گا، چند دن کی زندگی ہے، فرمایا نہ حق حلال کی کمانا، حق حلال کی کھانا، اللہ اس میں تھوڑی میں ہی برکت ڈال دے گا۔ ان لاکھوں سے وہ چند روپے جو پیسے ہیں وہی بہتر ہے جو بندہ تھوڑی سی کما لے لیکن حق حلال کی، پھر اس کو کھا کر اس رب کا شکر بھی ادا کرے، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا بھی عطا کر دیا۔ فرمایا کہ شکر ادا کر تیرے رب کا، اور فرمایا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، جب انسان کو نیکی کا کام کرنے کا سوچتے ہیں فوراً شیطان، کیونکہ اس کے رگوں کے اندر آ کر پھر وہ سوچ پیدا کرتا ہے دماغ کے اندر کہ یار نہیں، اگر تو نے 100 روپیہ کسی غریب کو دے دیا یا تیرا تو 100 روپیہ کم ہو جائے گا، یعنی وہ انسان کا دشمن ہے، وہ تو نیکی سے روکے گا۔ لیکن فرمایا نہیں، صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ تم صدقہ دیتے رہو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں ڈال دے گا، اللہ تمہارے رزق کے اندر فرمایا اور تمہاری عزت کے اندر، اور اللہ تمہارا وقار زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر فرمایا اور اونچا کر دے گا، جو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے اس بندے کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ جو ہم مال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ مال کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ مال کے کتنے حصے پڑ جاتے ہیں؟ 3 حصے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مال جو بندے نے کھا لیا وہ تو فنا ہو گیا، جو ہم نے کھا لیا وہ تو گیا، وہ فنا ہو گیا۔ دوسرا مال جو ہم نے پہنا، کپڑے پہنے، ایک نہ ایک دن یہ بھی پرانے ہو ہی جاتے ہیں، یعنی ہم نے پیسے خرچ کیے، جتنا مادی برانڈ کا سوٹ ہو، ایک نہ ایک دن وہ پرانا ضرور ہو ہی جائے گا۔ فرمایا تمہارا یہ جو پہنا ہوا ہے یہ بھی ایک دن پرانا ہو گیا۔ ہاں، تمہیں کون سا مال فائدہ دے گا؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ فرمایا اپنے پہ خرچ کیا وہ بھی ایک دن پرانا ہو گیا، کھایا وہ بھی فنا ہو گیا، لیکن کون سا مال تمہیں اگلی زندگی کے اندر بھی فائدہ دے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا؟ وہ مال جو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، نیکی کے کاموں میں، یعنی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بے سہارا ہے، کسی کو راشن لے دیا۔ فرمایا اصل تیرا مال یہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر گیا۔ فرمایا جو تو باقی مال چھوڑ جائے گا وہ تو تیرے رشتہ دار بانٹنا شروع کر دیں گے۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، انسان کس قدر لالچی ہو چکا ہے۔ ایک خاتون ہے بیچاری فوت ہو چکی ہے، تو اس کے ورثاء جائیداد کے لیے اس مری ہوئی کے انگوٹھے لگا رہے تھے۔ یہ انسان کہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ مری ہوئی ہے بیچاری تو کاغذات کے اوپر مری ہوئی عورت کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، یعنی پتہ چلا انسان کی روح نکل جائے۔ لوگ انسان کی قدر نہیں کرتے، لوگ تو مال کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ مال میری طرف آ جائے، دیکھیے کہاں سے کہاں۔ لیکن حالانکہ جو انگوٹھے لگوا رہا ہے اس نے بھی تو ایک دن مرنا ہی ہے، ایک دن موت سب کو آنی ہے نا میرے بھائی۔ ہمیں اس سے فکر آخرت پیدا کرنی چاہیے، یار یہ دنیا سے جا رہا ہے تو کل میری بھی روح نکل جانی ہے، کل میں نے بھی اپنا حساب کتاب دینا۔ کیسے کسی بزرگوں نے کہا تھا نا، اور مکان بنانے والے تو بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن تجھے تو ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ مکان بنائے گا تو، رہے گے اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا، حساب تجھے دینا پڑے گا کہ کیسے پیسہ کمایا، کیسے مکان بن۔ فرمایا تجھے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ہم نے نہیں دیکھا بندہ بڑی چال لاٹ سے مکان تیار کرتا لیکن رہنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہے بندے ذرا غور کر، تجھے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ مال ہے اصل، دنیا کا مال دنیا میں رہ گیا، اصل مال جو اس حدیث مبارکہ کے تحت پتہ چلا وہی مال انسان کے لیے فائدہ مند ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کر جائے۔ بعد میں یار کون کس کے لیے نیکی کرتا ہے، تو اس کے بہتر ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤں تاکہ میری جو آخری منظر ہے وہ سوکھی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم اپنے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو کیا کیا کرو؟ محبوب فرمائیں ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں ہم کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جو تجھے مال دیا خرچ کرتے رہا کرو۔ فرمایا کہ تم صدقہ دیتے رہو۔ یہ جو پچھلی میں نے 2 باتیں رکھی تھیں اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ اس سے بھی بڑی مزیدار بات ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں، فرمایا کہ صدقہ دیتے رہو، اگرچہ کھجور کے چھلکے کے برابر ہی صدقہ دے سکو۔ کھجور کے اوپر جو چھلکا نہیں چھوٹا سا ہوتا، کیا اس کی ویلیو، ہم تو ویسے ہی اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، لیکن نبی پاک نے اس کی بھی ویلیو بتائی ہے کہ اگر تو کھجور کے چھلکے کے برابر بھی صدقہ دے گا اللہ اس کا بھی تجھے اجر عطا کرے گا۔
اللہ اکبر۔ فرمایا جو اتنا بھی صدقہ دے گا، یہ حضور ہمیں باتیں سمجھا رہے ہیں، اگر تو پوری کھجور کس کو دے گا تو اللہ تجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ فرمایا اتنی ویلیو ہے نفلی عبادتوں کی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم پیار کرتے رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو جو بھی تم صدقہ دیتے ہو، فرمایا یہ صدقہ تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا پانی ڈالنے تو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی جب تم صدقہ دو گے تو اللہ کے فضل سے تمہارے گناہ بھی اسی طرح معاف ہوتے جائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے اللہ کی ذات غضب میں ہو تو فرمایا کہ اللہ کی ذات پھر اس بندے پر اپنی رحمت کا معاملہ فرماتی ہے، اور فرمایا جو صدقہ دیتا ہے بری موت سے بچ جاتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ اس صدقے کی وجہ سے فرمایا اس کے اوپر بری موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونا ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری کا حملہ ہونا ہو، فرمایا اس بندے نے صدقہ دیا ہوگا تو اللہ اس کو بری موت سے محفوظ کر لے گا، 70 قسم کی بری موتوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن جو بندہ صدقہ دیتا ہوگا یہی صدقہ اس بندے کے لیے سایہ دار بن جائے گا۔ جو صدقہ اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا فرمایا یہ مال اس بندے کے لیے سایہ فراہم کرے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو شیطان پھر اپنا پورا ٹل مارتا ہے، میں اس کو اب بھی روکوں اب بھی روکوں اب بھی روکوں، لیکن فرمایا وہ بندہ صدقہ دے دیتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، شیطان کے 70 جال ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی وہ ہر طرف سے جال ڈالتا ہے کہ بندہ نیکی کا کام نہ کر لے، لیکن محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، کسی کی خدمت کر دیتا ہے جو مستحق ہے اس کا، تو شیطان کے فرمایا 70 جال ٹوٹ جاتے ہیں۔